السلام علیکم گائز، میرا نام ہے رحمان انور اور میرا نام ہے محمد سہیل۔ اور آج ہم جس ویڈیو پر کرنے جا رہے ہیں، اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے بھارت کا افغانستان کو بھیجے گن پاکستان خود ہڑپنے تک میں۔ مطلب کہ جو انہوں نے بھائی بھیجے ہیں، جو افغانستان کو دانے وغیرہ جو بھی، اور یہ پاکستان ٹرکوں میں ہڑپنے، لاد کر، ہاں وہی جو ٹرک والا ایشو تھا سالف ہوا تھا، اور جب ٹرک جانے لگے تو اب یہی کیا ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ جو وہ جا رہے ہیں وہ پاکستان خود ہڑپنا جا رہا ہے۔ چلو سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اور بعد میں اب اس پہ دیتے ہیں ریویو۔ پاکستان نے شرط عائد کی ہے کہ انڈیا کی جانب سے بھجوائے جانے والے امدادی سامان کو پاکستانی ٹرکوں پر لاد کر افغانستان منتقل کیا جائے گا۔ انڈیا اپنے ٹرک بھجوانے پر اس لیے اصرار کر رہا ہے تاکہ امدادی سامان ادھر ادھر ہونے کے بجائے براہ راست افغان عوام تک پہنچے، یعنی کہ اگر وہ پاکستان کے حوالے پاکستانی ٹرکوں پر لاد دیا جاتا ہے تو وہ ادھر ادھر بھی ہو سکتا ہے۔ سردیاں انتہا پر ہیں، جبکہ خوراک سے محروم لاکھوں بچے افغانستان کی یخ بستہ سردی میں ادویات سمیت دوسری کئی جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، ان سے محروم ہیں۔ پاکستان کے اس سلسلے میں دو کنڈیشنز رکھتی ہیں۔ ٹرک استعمال کرنے کے لیے شپمنٹ چارجز بھی وصول کرے گا۔ اور دوسری شرط انہوں نے یہ رکھی ہے دوستو کہ بھائی اس پہ ہمیں پیسے دیے جائیں، وہ پیسے مانگ رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھو، ایک بندہ نیکی کر رہا ہے، اچھائی کر رہا ہے، اس کو اچھائی روکنے کے لیے یہ شیطان آگے بیٹھا ہوا ہے۔ افغانستان میں اس وقت سنگین قسم کا انسانی بحران شروع ہو چکا ہے، پیدا ہو چکا ہے۔ لاکھوں خواتین اور بچے ساری دنیا کو امید سے بھری نگاہوں سے تک رہے ہیں۔ پاکستان نے کہا ہم سڑک کے لیوی چارجز لیں گے۔ مرے ہمارے بچے کوئی بات نہیں، تو بھوک سے نہ مرے، تو نہ مرے بھوک سے۔ سپر پاور ایٹم بم رکھنے والا دیش 50,000 ٹن کے لیے دم ہلا رہا ہے ایک مہینے سے۔ آئی ایم ایکسٹریملی شیمفل، اور میں اپنے آپ کو بہت بدقسمت سمجھتا ہوں کہ میں اس ملک میں رہتا ہوں۔ ہیلو فرینڈز، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ یونائٹڈ نیشن اور دنیا کے کئی سنگٹھن کہہ چکے ہیں کہ افغانستان میں بھوک مری بالکل سر پر کھڑی ہے، اور اگر دنیا نے ان کی جلد مدد نہ کی تو یہ سردیاں ان کے لیے جان لیوا ہو سکتی ہیں۔ انسانیت کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے بھارت نے 50,000 ٹن گیہوں اور کروڑوں روپے کی دوائیاں، میڈیکل ایکوپمنٹس افغانستان بھیجنے کا فیصلہ کیا، لیکن پاکستان اس گیہوں اور مدد کے سامان کو بھی ہڑپنے کی طاق میں ہے۔ یہ سامان واگا بارڈر کے ذریعے قریب 5,000 ٹرکوں میں افغانستان بھیجا جانا ہے۔ ایک مہینے کے بعد پاکستان نے اپنے راستے کے استعمال کی منظوری تو دی، لیکن بھوکے افغانیوں کے لیے بھی اس نے کچھ شرطیں رکھ دی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ پاکستان بھارت دوارا بھیجے جانے والے گیہوں کو خود ہڑپنا چاہتا ہے، اور افغانیوں تک یہ سامان نہیں پہنچنے والا۔ سو فرینڈز، لیٹس سٹارٹ دس ویری انٹرسٹنگ ویڈیو۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ پاکستان کے راستے امدادی سامان افغانستان بھجوانا چاہتا ہے۔ تقریباً 50,000 ٹن گندم اور ادویات ہیں۔ انڈیا کا اصرار ہے کہ پاکستان کے بجائے انڈیا کے ٹرک پاکستان کے راستے افغانستان تک یہ امدادی سامان لے کر جائیں۔ پاکستان's move to allow India's aid to Afghanistan comes with a rider، کہ شرائط جو ہے وہ پاکستان اب اس پر رکھ رہا ہے۔ ہندوستان ٹائمز جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کی جانب سے 50,000 ٹن گندم اور ادویات کی افغانستان کو انسانی بنیادوں پر فراہمی کو مشروط کر دیا ہے۔ پاکستان نے شرط عائد کی ہے کہ انڈیا کی جانب سے بھجوائے جانے والے امدادی سامان کو پاکستانی ٹرکوں پر لاد کر افغانستان منتقل کیا جائے گا۔ دونوں ممالک کے حکام اس حوالے سے رابطے میں ہیں۔ انڈیا اپنے ٹرک بھجوانے پر اس لیے اصرار کر رہا ہے تاکہ امدادی سامان ادھر ادھر ہونے کے بجائے براہ راست افغان عوام تک پہنچے، یعنی کہ اگر وہ پاکستان کے حوالے پاکستانی ٹرکوں پر لاد دیا جاتا ہے تو وہ ادھر ادھر بھی ہو سکتا ہے۔ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز جو ہے وہ انڈیا کی جو وزارت خارجہ ہے وہ بتا رہی ہے۔ پھر آگے جو ہے وہ ہندوستان ٹائمز کہتا ہے کہ انڈیا یہ بھی چاہتا ہے کہ یہ امدادی سامان اقوام متحدہ کے نمائندے افغانستان کے عوام میں تقسیم کریں۔ انڈیا نے انسانی جان بچانے والی ادویات پاکستان کے راستے افغانستان بھیجنے کا پروپوزل جو بیسکلی ہے وہ 7 اکتوبر کو دیا تھا، جس پر پاکستان نے 24 نومبر کو مثبت جواب دیا۔
ذرائع نے ہندوستان ٹائمز کو بتایا کہ پاکستان نے امدادی سامان بھیجنے کے حوالے سے بہت سی شرائط عائد کی ہیں، جن میں پاکستانی ٹرکوں کا استعمال بھی شامل ہے، اور یہ بات تو ظاہر ہے کہ پاکستان انڈیا سے اپنے ٹرک استعمال کرنے کے لیے شپمنٹ چارجز بھی وصول کرے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امدادی سامان واگا بارڈر پر ان لوڈ اور پھر پاکستانی ٹرکوں پر لوڈ کرنے سے بہت سے لاجسٹک مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ انڈیا گزشتہ چند ہفتے سے کہتا آیا ہے کہ افغانستان کو امدادی سامان کی فراہمی بلا روک ٹوک ہونی چاہیے۔ اب اس حوالے سے جو ایکسٹرنل افیئرز منسٹری انڈیا کی ہے، اس کے ترجمان ارندام باگچی نے فرائیڈے کو، جمعے کے روز، ایک پریس کانفرنس، ان کی پریس بریفنگ تھی کی، اور اس میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہی میڈ اٹ کلیئر that in his news briefing that no conditions should be attached by Pakistan to the shipment of humanitarian aid، کہ پاکستان کو انسانی بنیادوں پر فراہم کی جانے والی امداد کے اوپر کسی بھی قسم کی شرائط عائد نہیں کرنی چاہیے۔ اسی کی تفصیل مزید اس میں موجود ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فرائیڈے کے دن ہی جو رک فورم ہے، رشیا، انڈیا اور چائنا کا فورم ہے، وہاں پر ان کے فورن منسٹرز کی گفتگو ہوئی، وہاں پر بھی یہ بات طے ہوئی کہ افغانستان کے عوام کے لیے امدادی سامان جو ہے وہ بھجوایا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ امداد کا معاملہ ہے، افغانستان میں ایک انسانی المیہ جنم لیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اس میں کوئی بھی ملک افغانستان کو امداد بھیجتا ہے تو پاکستان کو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اور اعتراض ہونا بھی نہیں چاہیے۔ سردیاں انتہا پر ہیں، جبکہ خوراک سے محروم لاکھوں بچے افغانستان کی یخ بستہ سردی میں ادویات سمیت دوسری کئی جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، ان سے محروم ہیں۔ افغانستان میں اس وقت سنگین قسم کا انسانی بحران شروع ہو چکا ہے، پیدا ہو چکا ہے۔ لاکھوں خواتین اور بچے ساری دنیا کو امید سے بھری نگاہوں سے تک رہے ہیں۔ ان 3 مہینوں میں بدترین معاشی تباہی اور انسانی بحران کے علاوہ کئی مسائل نے جنم لیا ہے، مگر دنیا کا کوئی بھی ملک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر افغانستان کی طرف توجہ نہیں کر رہا۔ انڈیا کے 5000 ٹرک جو افغانستان کے لیے 50,000 ٹن کا ہیلپ، جس میں میڈیسن ہے، گیو ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو افغانستان کو ہیلپ کرنے کے لیے انڈیا نے ریڈی کیا ہوا ہے، اور اس کو بیکارستان والوں نے روکا ہوا ہے کہ اب اس کو رستہ نہیں دے رہے کہ وہ افغانستان تک پہنچ جائے۔ تو دوستو یہ مسئلہ یہ ابھی کا نہیں ہے، اس کو تقریباً 1 مہینہ ہو چکا ہے، 1 منتھ ہو چکا ہے جو یہ انہوں نے روک کے رکھا ہوا ہے۔ کہ دراصل یہ لوگ جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ یار اتنا نفرت کیوں پھیلاتے ہو، اتنا کیوں ہنستے ہو ہمارے اوپر، اتنی ویڈیوز کیوں بناتے ہو بیکارستان کے اوپر، تو دراصل ریزن یہی ہے دوستو۔ جب انڈیا ہیلپ کر رہا ہے افغانستان کی تو پاکستان اس کو رستہ نہیں دے رہا ہے۔ ان کے آگے 2 شرطیں رکھی ہیں۔ پہلا شرط یہ ہے دوستو، انہوں نے یہ، جہاں تک کہ ہم نے سنا ہے، انہوں نے یہ شرط رکھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جتنا بھی مال ہے، اس میں جتنا بھی میڈیسن ہے، فوڈ ہے، جو بھی ہے، یہ ہمارے حوالے کیا جائے، ہم لے کے جائیں گے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ کتنے ایماندار لوگ ہیں یہ، بڑے ہیں بھائی، غریبوں کے مال سے بھی یہ حصہ نکالیں گے، یہ تو سب کو پتا ہے، اتنے تو شریف ہے نہیں تم لوگ۔ اور دوسری شرط انہوں نے یہ رکھی ہے دوستو کہ بھائی اس پہ ہمیں پیسے دیے جائیں، وہ پیسے مانگ رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھو، ایک بندہ نیکی کر رہا ہے، اچھائی کر رہا ہے، اس کو اچھائی روکنے کے لیے یہ شیطان آگے بیٹھا ہوا ہے۔ مرے ہمارے بچے، کوئی بات نہیں، تو بھوک سے نہ مرے، تو نہ مرے بھوک سے۔ سپر پاور، ایٹم بم رکھنے والا دیش 50,000 ٹن کے لیے دم ہلا رہا ہے 1 مہینے سے۔ بھارت یہ سپلائی افغانستان تک لے کے جا سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے اس سلسلے میں 2 کنڈیشنز رکھتی ہیں۔ آئی ایم ایکسٹریملی شیمفل، اور میں اپنے آپ کو بہت بدقسمت سمجھتا ہوں کہ میں اس ملک میں رہتا ہوں۔ بھائی کافی انٹرسٹنگ تھی اس لحاظ سے کہ جو بھائی انڈیا ہے وہ ہیلپ کر رہا ہے افغانستان کی، اس لحاظ سے بالکل انٹرسٹنگ ہے۔ لیکن یہاں جو پوائنٹ آتا ہے کہ یہ جو بھائی وہ رکھ رہے ہیں کہ ٹیکس لگا رہے ہیں، یار کیا کریں گے اس پیسے؟ تو بھائی آپ بھی بتائیں کہ یہ ان کو اتنی چیزیں ملی ہیں، سعودی عربیہ سے، چائنا سے پیسے ملے ہیں، IMF سے اتنا قرضہ مل چکا ہے، کہ یہ بتائیں اگر یہ اتنے سے پیسے سے ان کا جو پیٹ ہے جو وہ نہیں بھرا، جو انہوں نے 2200 ارب کے کتنے روپے انہوں نے زیادہ بول دیے جو عوام کو نچوڑ کر انہوں نے نکالے ہیں جو ٹیکسوں کے ہیں،
भाई उनसे नहीं पेट भरा, तो अब वो बेचारे जो वहाँ बच्चे मर रहे हैं भूख से, उनका क्या अब रख के इनने करना है। भाई अब आप ही बताएं कि इन यहाँ क्या पॉइंट बनता है। पॉइंट तो भाई इधर क्या बनना है भाई, मैं तो खुद अफसोस भी लग रहा है ये न्यूज़ सुनकर। और लेकिन इस बात पर एक तो पॉइंट है, अगर भाई रखने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर पैसे भी इस पर अगर ले ना, तो ये भी एक इंसानियत वाली बात है ही ना। हराम है वो पैसे, हराम है। भाई, जैसा यही कि आप समझ। अफगानिस्तान करते हैं, हमारा भाईचारा है, इधर है उधर है, कहाँ भाईचारा है। अगर आपको इंडिया से ही खतरा है, ऐसे ही है ना, तो बिल्कुल। आप ट्रक चेकिंग जितनी आपने स्कूटरी के लिए आप चेकिंग करें और जाने दें। उस इंडिया वालों ने कौन सा उधर उसमें बम रख कर लाने हैं या कोई ख़तरा है इनको। वो तो होता है मतलब आपस की जो मसाइल की वजह से कुछ इनको स्कूटरी थर्ड होगा, बिल्कुल ऐसा ना, भाई। तो चेक करें और उनको भाई जाने दे। बिल्कुल ऐसे ही इसमें आपने अगर क्या रख कर कोई चीज़ करनी है। बिल्कुल भाई ऐसे ही है, मैं भी यही बोल रहा हूँ कि उन्होंने जब ये 5,000 ट्रक, भाई इतनी इमदाद बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कि वहाँ भी इतने गरीब हैं, और जो भाई वहाँ हालात चल रहे हैं, जो सर्दियों में हालात होने जा रहे हैं वहाँ के बच्चों के, भाई आप समझ ही नहीं सकते। क्या साली की बोल इमेजिन रहे करें ना हैं। भाई, एक आपने आपको सोच कर देखे कि कैसे बिल्कुल हालात भाई, हैं। अब उनको हमसे देनी थोड़ी सी चाहिए। सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, तो और भाई वहाँ जो उनके पास बच्चे ना हैं सर पर यार छत ये है ना। ये है कि बड़े तो गुजारा कर लेंगे किसी ना किसी तरह, अगर बच्चों को नहीं कोई चीज़ मिलती तो बच्चे कैसे तो भाई करेंगे। इंडिया ये नहीं कि अफगानिस्तान की हेल्प कर रहा है, इस जो भी मसला होता है ना दुनिया में, इंडिया सबसे पहले हेल्प करता है इंसानियत के लिए। बिल्कुल नहीं ऐसे बोल रहा है इंसानियत के लिए जहाँ भी और देखा जाए करनी ना। चाहिए इनको, और करने की बजाय ये जो दे रहे हैं उनसे भी छीन रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ये कर रहे फिर हैं। अगर बोलते हैं एक कि और बातें पॉइंट करते मेरे हैं। माइंड में है कि जो है ना साउथ अफ्रीका, जो वहाँ से जो ओमिक्रॉन जो वो वायरस निकल रहा है, तो वहाँ से भाई न्यूज़ सुनी थी हमने कि जो ना, मतलब सुनी नहीं, हमने देखी है कि जो ये बड़े बड़े मुल्क हैं उनकी भाई उन्होंने बैन कर दिया, कोई उनकी प्लेन नहीं आ सकता कोई, लेकिन जो पीएम मोदी हैं वो भाई फुल सपोर्ट में। ये अगर इसलिए जो भाई ने बोला कि इंसानियत के लिए इंडियन सबसे आगे हैं, तो इसीलिए ना वो सबसे आगे हैं भाई, जैसा कि वो हेल्प कर रहे हैं। तो 5,000 भाई ट्रक आप देख ले कि इतने ज़्यादा हैं, और ये बहुत ही बड़ा दिल कर रहे हैं इंडिया वाले, और इसलिए कि पीएम मोदी इस लिहाज से बहुत ही बेहतर है, वो गरीब का हक नहीं रखते, और वो बहुत ही आगे अपने देश को लेकर जा रहे हैं इन्हीं बातों से। उन्हीं बच्चों की दुआएं लगेंगी और आगे भाई निकल जाएंगे, और पीएम मोदी और इंडिया और आगे जाएगा अगर ऐसे ही दुआएं लेते रहेंगे गरीबों की। क्यों, गरीबों की दुआ भाई बहुत लगती है, हर एक को पता है। बच्चों की दुआ, बच्चों से बढ़कर कौन होता है भाई, बच्चे तो खुदा का रूप होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। जैसा भाई हम कुछ और समझते, आप कुछ, धर्म का डिफरेंस भी रखा हुआ हर चीज़ में भाई, इन्होंने ना क्या बोले, ये बस चल रहा है। तो मैं तो यही बोलता हूँ जो कि इंडिया ने ना बहुत अच्छा भाई काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया, यही बोलने वाली बात है। तो अब देखते हैं कि ये क्या करते हैं, खा पी कर इन चीज़ों से क्या भाई, वहाँ पे बॉर्डर पर ये चेकिंग के जो ट्रक चेंज होने उसके पैसे, ट्रक टैक्स वगैरह, ये पता नहीं क्या क्या है। चलो अब देखते हैं, मैं तो यही कहता हूँ कि गाइज़ अच्छे से चला जाए तो बहुत ही अच्छा होगा जो भी सामान है। और उम्मीद करता हूँ कि गाइज़ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।